ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، مجھے یقین ہے ماشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں لکھنؤ سے ہوں، میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میرا ایک بیٹا ہے، بٹ اب مجھے بیبی کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے کیونکہ میرے پیریڈز ریگولر ہیں، کنسیو نہیں کر پا رہی ہوں، تو برائے مہربانی کوئی دعا بتا دیجیے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر، اس کے پاس جائیے آپ۔ ڈاکٹر جو کہیں، جو طرح طرح کے آج کل مشکلات اور پرابلم آ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر اس کو حل کر رہے ہیں جی، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور انشاءاللہ کہ ڈاکٹر آپ کی مدد کریں۔ اور جو خود بیان کیا گیا ہے، ایک روایت، ایک حدیث ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے صبح اور شام، دن میں یعنی 2 مرتبہ تم 70 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ استغفر اللہ کہو، اور پھر 9 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ہے اس کو پڑھو۔ مختصر سی آیت ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اس آیت کو پڑھیں، صبح شام اس عمل کو انجام دیں، انشاءاللہ خداوند عالم صاحب اولاد بنا دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، جس دن کسی بھی امام کی ولادت ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس دن جمعرات پڑ جائے تو کیا ہم مرحومین کی فاتحہ نہیں دے سکتے؟ اور سب لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں بھی فاتحہ نہیں دلانا چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ولادت کا دن ہو یا شہادت کا دن ہو، اپنے مرحومین کو فاتحہ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس انسان احتیاط کرتا ہے کہ معصوم کی شہادت کا دن ہے، ولادت کے دن تو کوئی حرج نہیں ہے، شہادت کے دن معصوم کے اپنے عزیز اور اپنے رشتہ دار کو یاد نہیں کرنا چاہتا، جس امام جس معصوم کی شہادت ہے اسی کو یاد کرتا ہے، تو یہ احتیاط ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، فاتحہ دلایا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ لڑکیاں جو جوڑا سر پر باندھتی ہیں، کیا اس جوڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس سے کیا ہوا، بالوں کو اپنے اکٹھا کر کے باندھ لیا ہے، اسی کو جوڑا کہتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ پردہ اور حجاب نماز کے لیے جو بیان کیا گیا اس کو رکھنا چاہیے بس۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ پچھلے 1-2 مہینے سے میں بہت سٹریس میں رہتا ہوں اور زندگی سے بہت بیزاری ہوتی ہے، برے خیالات بہت آتے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی سکون مل جائے۔ اضطراب و سکون کو پانے، یعنی دور کرنے کے لیے، سکون کو پانے کے لیے، اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے کہ انسان کو ہر نماز کے بعد خاص کر کے، اور زیادہ زیادہ جس وقت بھی احساس کرے کہ بے چینی ہو رہی ہے، اس ذکر کو زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس یہی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو زیادہ زیادہ پڑھیں، انسان کو سکون ملے گا۔ یا 7 مرتبہ اس آیت کو، جو سورہ رعد کی غالباً آیت ہے 288 نمبر ہے، کہ اس کو پڑھیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دائنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھ کے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ بے چینی دور ہوگی، سکون و آرام ملے گا۔ میری ماں اور بہن بہت ٹینشن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں بیمار ہو گئے ہیں، کوئی دعا بتا دیجیے۔ یہی ہے، یہی اسی آیت کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو پڑھیں، انشاءاللہ ٹینشن دور ہو جائے گا، اور احساس کریں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ٹینشن لینے سے، خدا پہ بھروسہ کریں، اس سے مدد طلب کریں۔ مشکل سے مشکل پریشانی ہو تو کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ سلوات پڑھیں، جتنا زیادہ ذکر سلوات ہو سکے پڑھیے، انشاءاللہ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل آئے گی اس کی برکت سے ٹل جائے گی انشاءاللہ۔
مجھے میرے روم میں رات میں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے میں چیخ کر اٹھ جاتا ہوں. میں نے روم بدلا پھر بھی مجھے نظر آتا ہے. میں رات میں آیت الکرسی چاروں قل کلمہ اور نعت علی پڑھتا ہوں. روم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن پاک کے تغرے اور قرآن بھی ہے، لیکن پھر بھی کچھ مجھے نظر آتا ہے. یہاں تک کہ قرآن اور زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ پڑھ کے پورے گھر میں پانی بھی چھڑکا، اس کے باوجود بھی یہ ہے معاملہ. تو ان کو آغا جو دعا بتائیں. یہ ساری دعائیں وغیرہ جو آپ بتا رہے ہیں یہی تو ہے. پانچویں امام نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معوذتین پڑھنا چاہیے. پھر بھی اگر آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے. جی ہاں، کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ نفسیاتی مشکل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ورنہ یہ چیزیں جو ہے، یہ خیالات، توہمات جو ہے، یہ سب جو ہے ان دعاؤں سے اور ان آیتوں سے خاص کر کے دور ہو جاتے ہیں. روایت ہے باقاعدہ، پانچویں امام کی روایت ہے، من اصابہ فزع عند منامہ فلیقرأ اذا آوى الى فراشہ المعوذتین وآیت الکرسی. پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ جو انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور خواب میں وہ مشکلات کو دیکھتا ہے تو جب وہ اپنے بستر پہ سونے کے لیے جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ معوذتین پڑھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے اور آیت الکرسی کو پڑھے. تو آپ تو چاروں قل پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں. انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو اس مشکل سے نجات دے گا انشاءاللہ. میری بیوی کو میری قربت پسند نہیں، وہ مجھ سے دور دور رہتی ہیں، ہم بستری بھی نہیں کرتی، شوق نہیں ہے. مہربانی کر کے کوئی بتائیے تاکہ میں قربت حاصل کروں. یا کچھ بتانے یا کچھ دعا کا عمل نہیں ہے. دوری کے اسباب کیا ہیں اس کو دیکھیے اور ان اسباب کو دور کیجیے. ریزنز کیا ہے، کیوں دور ہیں، کیوں یہ نفرت ہے، یہ کیوں بے قراری ہے، کیوں ہے. اس نفرت کو، اس بے چینی کو دور کریں تاکہ قربت بڑھے اور ایک دوسرے سے نزدیک ہو سکیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نماز عشاء ڈیلی پڑھنی چاہیے؟ اگر انسان کو معلوم ہے کسی کا نام لے کے اس کے لیے پڑھ رہا ہے تو کیا کہنا، ورنہ جو بھی آج کی شب جس کی تدفین ہوئی ہے اس کے لیے اس طریقے سے پڑھنا ہے تو قربت اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام رخسانہ پٹیل ہے، احمد آباد سے ہوں. میں رات کو سو نہیں پاتی ہوں. برے سپنے، عجیب عجیب سے خیالات جو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے آتے ہیں. ایسے اندھیرے گھر کے راستے پانی بہت دکھتا ہے، اس طرح کے خواب آتے ہیں، کیا کروں؟ ابھی میں نے بتایا پانچویں امام کی اس حدیث کو کہ جب انسان جو ہے وہ برے خواب اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے، پانچویں امام نے فرمایا کہ بستر پہ جانے سے پہلے معوذتین اور آیت الکرسی کو پڑھو. تو چاروں قل کو پڑھیے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انسان چاروں قل کو پڑھے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انسان سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھے، لإلاف قریش إیلافہم، تو اس کو پڑھے. تو ان اعمال کو انجام دے، انشاءاللہ انسان آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، میں اڈیشہ سے مینا بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ محرم کے کتنے دن بعد شادی کر سکتے ہیں؟ محرم کے یعنی یہ ایک محبت اور عقیدت کا سوال ہے کہ ہم ایام اعضاء میں امام حسین کے ماننے والے جتنے بھی شیعہ اثنا عشری ہیں 2 مہینے 8 دن تک کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں. 2 مہینے یعنی چاند رات سے لے کر اور 8 ربیع الاول تک ہم کوئی شادی، کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں. اس کے بعد مناتے ہیں جتنے بھی چاہنے والے ہیں. باقی ایسے اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی منع نہیں ہے. انسان کو واقعی شدت سے ضرورت پڑے تو نکاح کر سکتا ہے کسی بھی تاریخ. سلام. علیکم السلام. میں گجرات سے بول رہا ہوں. میرے بچے کی سگائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتائیے. اگر انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد رشتہ ہو جائے تو سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، خاص کر کے ہر نماز کے بعد پڑھے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ جلد از جلد خداوند عالم اسباب فراہم کرے گا. اور انشاءاللہ جلد سے جلد اگر چاہتا ہے کہ اور جلدی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جب نماز 2 رکعت پڑھ لے صبح کی طرح 2 رکعت نماز حاجت، شادی بیاہ جو بھی کہہ دیں، ازدواج کے لیے جو بھی گئے، اس کے بعد قبلہ رخ کھڑا ہو کے سلام کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف پڑھیں. معراج الذاکرین میں یہ نماز اور یہ دعا بتائی گئی ہے.
کہ سلام کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو پڑھے، یعنی یا لطیف، تو انشاءاللہ رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ہاں صاحب جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ میں ریاض سے 1000 کلومیٹر دور آیا ہوں 1 مہینے کے لیے، لیکن 10 دن کے بعد واپس ریاض جاؤں گا، پھر نیکسٹ ڈے آنا ہے، تو مجھے نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر ہے؟ کہیں بھی انسان کتنا بھی سفر کر کے جائے، اگر سفر پہ جا رہا ہے 10 دن یا اس سے زیادہ رکنا ہے تو نماز پوری، اور اگر 10 دن سے کم رک رہا ہے تو نماز قصر ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم جناب، سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سب بھی انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ پروگرام آپ کے ہیں، آپ کے سوالات آتے ہیں، علماء کرام جوابات دیتے ہیں۔ آپ چینل ون کے لیے اور تمام علماء کرام جو علماء حق ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے ضرور دعا کی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کیا میری انکم حلال ہے یا حرام؟ اگر میں نے اپنے ہائی اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ میں چیٹنگ کے سہارے رشوت دے کر پاس کیا ہو 10 سال پہلے، تو اس حوالے سے پلیز کچھ واضح کریں اپنے پروگرام کے ذریعے، کیونکہ اس طرح سے کافی لوگ ہیں جو ڈیٹ آف برتھ وغیرہ میں تبدیلی کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا میں صرف اچھے کام کروں تو میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ دیکھیے، وہ کام کرنا، چیٹنگ کرنا، نقل کر کے پاس ہو جانا، وہ کام غلط ہے، لیکن اگر آپ اس کے بعد آپ کو جو ڈگری مل گئی اور اس کے بعد آپ کو سروس ملے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی کمائی، آپ کا پیسہ حلال ہے۔ ہاں، یہ سوال کہ نقلی ڈاکومنٹس بنوانا، ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس بنوانا، اس کے بعد سرکار کو دھوکہ دینا، تو آیت اللہ سستانی دامت اللہ کا فتویٰ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جائز نہیں ہے سرکار کے خلاف جانا، حکومت کے قانون کے خلاف عمل کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ ولادت کے یعنی تاریخ جو ہوتی ہے ڈیٹ آف برتھ کے سرٹیفکیٹ غلط بنوا لینا یا دوسرے سرٹیفکیٹ نقلی طریقے سے بنوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ لوگ کسی مولا صاحب کا نمبر دے سکتے ہیں جن سے ہم اپنی والدہ کے بارے میں معلوم کریں؟ میری والدہ کو ڈاکٹر نے پارکنسن اور آرتھرائٹس بتایا ہے، 5-6 سال سے پارکنسن کی میڈیسن لے رہی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، امی کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب ختم ہے، پانی 2 گھونٹ پیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا کرنا چاہیے آپ؟ ون چینل سے کسی کا بھی نمبر ان کو دے دیا جائے، کافی ہے ان کے لیے، خداوند عالم ان کو شفا دے، باقی ڈاکٹر جو کہیں اس کے اوپر مطابق عمل کریں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو مولا سلامت رکھے۔ جاوید انکل، میرا سوال ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میرے شوہر میرے سے کسی بھی طرح کے تعلق نہیں رکھتے، میں اپنے سسرال میں رہتی ہوں تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، اگر گھر میں ہی نہیں آتے تاکہ میرے کسی بھی بات کو پورا نہیں کرتے، یہاں تک کہ طلاق لینے کے لیے بھی نہیں دیتے، ہر بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کئی لوگوں سے بات کی کروائی لیکن کچھ نہیں ہوا، ان سے پوچھو جب یہ کرنا تھا تو شادی کیوں کی تھی، تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی، اب طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اس قسم کے مسائل جہاں بھی ہیں، خدا کے لیے ایسے افراد، ایسے مرد، ایسے لڑکے خدا کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں، مشکلات میں نہ ڈالیں۔ کیوں؟ کیا خدا سے ملاقات نہیں کرنی ہے؟ روبرو نہیں ہونا ہے؟ اگر خدا نے اسی طریقے سے ہم کو اپنی رسی میں جکڑ کے رکھا تو کیا فائدہ؟ ارے بھائی، جب ہماری بیوی سے ہماری نہیں پڑ رہی ہے تو ہم طلاق دے دیں، اگر ہم حالات کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ نہ ہم بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، نہ بیوی کا خرچ دے رہے ہیں، نہ بیوی سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی شادی کیا، اس کے باوجود طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سراسر گناہ ہے، حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچانا بالکل جائز نہیں ہے، لہٰذا ایسے تمام افراد کو خوف خدا دل میں رکھنا چاہیے۔ خدا نے کل اگر ہم کو کسی جگہ پر روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ کسی لڑکی کو، کسی عورت کو اس طریقے سے مجبور بنا کے رکھنا، اگر خدا نے ہمیں اختیار دے دیا ہے طلاق دینے کا، اگر خدا نے ہمارے اختیار میں رکھ دیا کہ خلا ہو یا طلاق ہو تو ہم اجازت دیں،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی مجبوری کو اس کو مجبور بنا کے اس کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، اس کو پریشانیوں میں ڈالا جائے، قطعاً یہ صحیح نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب و جاوید بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے سسر کا بھانجا میرے گھر میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پیشاب پر پانی نہیں ڈالتا، کیونکہ جب وہ باہر آتا ہے تو کموڈ کی سیٹ پر ہر جگہ پیشاب کے چھینٹیں ہوتی ہیں۔ وہ ہر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا دماغ پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ میں کہاں تک ہر چیز کو پاک کرتی رہوں؟ ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو پاک کرے۔ جہاں یقین و نجاست کا وہیں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیشاب پہ پانی نہیں ڈالتا ہو تو ایسے ہی آ جاتا ہے تو ہر جگہ۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہر جگہ اس کی نجاست لگ رہی ہے تو پھر پاک کریں، ورنہ جہاں پر نجاست کا یقین ہے اس جگہ کو پاک کیجئے۔ ہر جگہ کو، ہر گھر کو، ہر جگہ بیٹھنے کو اس کو نجاست پاک کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ شکریہ۔ مولانا صاحب و جاوید بھائی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بہت پریشان ہوں۔ 3 سال پہلے مجھے ایک گندی عادت لگ گئی، گندی تصویریں دیکھنے کی، جس کی وجہ سے میں خود سے بھی ڈرتا ہوں یا کرتا ہوں، پتہ نہیں۔ کوئی دعا بتا دیجیے کہ علاج بتا دیجیے جس سے کہ میں اس سے چھٹکارا پا جاؤں۔ خوف خدا سب سے بڑی دوا ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ جب آپ کو احساس ہو رہا ہے جن جگہوں پر آپ کو یہ گندی تصویریں اور گندی پوسٹ اور گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ان چیز سے دور کر لیں۔ موبائل ہے تو موبائل کبھی تنہائی میں نہ اٹھائیں، کسی نہ کسی کے سامنے اٹھائیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ غلط ہے۔ بے شک جی۔ تو جن چیزوں سے یہ آپ کو احساس ہے، لہٰذا آپ یہی کوشش کریں کہ اللہ کا خوف دل میں لے آئیں اور ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب و جاوید بھائی، میرا نام محمد عباس ہے اور میں بنگلورو سے ہوں۔ میرا ایک اہم سوال ہے، کیا ماں یا باپ یا دونوں کے اچھے اعمال یا برے اعمالوں کا سزا ان کی اولاد کے سامنے آتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ماں باپ کچھ اچھا یا برا کرے تو اس کا بھگتان اولاد کو کرنا پڑتا ہے؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ 110% ہو، لیکن ہے اچھائیوں میں ہمیں ماں باپ سے سب کچھ لینا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے برے ہیں تو اس کے اثر میں نہیں ہوں، ان کی دعائیں ہمیں چاہیے۔ جو کچھ ماں اور باپ کرتے ہیں وہی بچے پہ، ماں جو سوچتی ہے جب بچے کو اپنے شکم میں لیے پھر رہی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی تصویریں دیکھا ہے، اچھی باتیں سنا ہے، قرآن کی تلاوتیں سنا ہے تو اس بچے پہ، مثلاً اچھی باتیں سنا ہے تو اس بچے پہ وہی اثر ہوتا ہے۔ اور اگر واقعاً غلط چیخنا، غصہ، ٹینشن، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بچے پہ وہی اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیوں ہم سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے نیکیاں کر کے بھیجو، ان کے لیے ثواب کی چیزیں بھیجو؟ کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں میں ہے، ہم سے کہا گیا ہے وَجَعَلْ دُعَاءَهُمْ فِي حَقِّنَا مَقْبُولًا، ان مرحومین کی دعاؤں کو ہمارے حق میں مقبول قرار دے، تو ان کی دعاؤں سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اگر خدا نہ کردہ ہمارے باپ نے لوگوں کا مال ضبط کر کے ہمارے باپ نے ہم کو کچھ دے دیا، تو جب لوگوں کے مال چھین کے ہمارے پاس آئی ہوئی دولت ہے، ٹھیک ہے ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس کا اثر تو ہماری زندگی میں آئے گا۔ تو اس لیے ہے ہر اچھائی کا بھی اثر ہوتا ہے، ہر برائی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ روایتوں میں مفصل طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری ایج 24 ہے اور میں میرے گناہوں کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑی گناہ ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی بتا دیجیے کہ کس طرح سے توبہ کروں۔ بہترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے ہیں اس کی بھرپائی کی فکر میں رہے۔ اگر لوگوں کا حق لیا ہے، اگر ایسا عبادت میں ایسا مثلا روزہ اگر چھوڑا ہے تو روزہ رکھ کے قضا کر کے اس کو پورا کر کے توبہ کرے۔ اگر کسی کا حق لیا ہے، بھائی کا، گھر والوں کا، خاندان کا، پڑوسی کا، تو اس کے حق کو ادا کر کے اس گناہ سے چھٹکارا پائے۔ اور اگر نہیں، اس نے مثلا خدا نہ خواستہ جھوٹ بولا ہے، غیبت کیا ہے، اگر انسان نے ایسے گناہ کیے ہیں تو اس سے خدا سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار۔ بہرحال جبران کر کے، بھرپائی کر کے ہی انسان صحیح توبہ کر سکتا ہے، ورنہ اگر
کسی کا مال چھینا ہے اور اس کے بعد خدا سے کہ خدا ہمیں معاف کر دے، تو خدا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ اس مال کو اس تک پلٹا نہ دیا جائے۔ لہذا سچا توبہ یہی ہے کہ انسان اگر اس نے کوئی خدا کا گناہ کیا ہے، لوگوں کا گناہ نہیں کیا ہے، تو اپنے خدا سے عہد کرے کہ اب ہم اس گناہ کی فکر میں بھی نہیں جائیں گے، تو خدا خود مدد کرے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، خدا نے کہا جو گناہ سے توبہ کر لے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ خدا مدد کرے گا اگر انسان کی نیت سچی ہو کہ اب ہمیں پلٹ کر گناہ کی طرف نہیں جانا ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور ایک سوال ہے آپ سے، کربلا میں کیا کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مصائب پڑھنا منع ہے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی ذریعے پر جناب سکینہ بنت الحسین کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی ذریعے پر علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھنا کیا منع ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کربلا تو مکمل مصائب کی جگہ ہے، مصائب ہی ہیں وہاں پر، کرب و بلا ہے ہی ہے، وہ تو ہمیشہ سے کرب و بلا ہے۔ جی، اور وہاں پر انسان کو اگر خوشی بھی ہوتی ہے تو آنسو بہا کے خوشی ہوتی ہے۔ بے شک جی، اگر انسان کو یہ سکون بھی ملتا ہے تو زیارت کر کے سکون ملتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان وہاں پر ذکر مصائب سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء اولاد سید الشہداء کرتا ہے، ذریعے کے سامنے انسان ان مصائب کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ مولا عباس کے ذریعے ہو یا مولا حسین کے ذریعے ہو، اور جب مصائب کو بیان کرتا ہے تو انسان کو اگر سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہی کہ ہم نے یہاں پر ذکر ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ منع ہے کہ کوئی کسی جگہ پر کوئی مصائب نہ پڑھا جائے۔ شکریہ بہت بہت۔ سلام شیعہ بٹ کوشچن ہے کہ قیام متصل برکوع کے وقت ہاتھوں کو پھر سے اٹھانا کس حدیث کتاب میں لکھا ہے؟ پلیز بتا دیجیے۔ ہمارے پاس جتنے بھی احکام ہیں فروع دین، یہ سب مراجع تقلید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت سی حدیثوں کو نکالا ہے۔ اب یہاں پر کسی بھی مسئلے کو حدیث ہم نہیں بیان کرتے کہ جو فروع دین کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، سب مسئلہ ہے، صرف اور صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مرجع تقلید ہیں ان کی کتاب میں جو فتویٰ لکھا ہے اس کو دیکھ کے بس اسی پہ عمل کرنا ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے، واجب ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بس ہم یہ کہیں گے کہ مرجع نے ہمارے بیان کیا، ہم نے عمل کر لیا، ہماری ذمہ داری پوری ہے۔ ورنہ خود اگر آپ جا کے دیکھیں وسائل الشیعہ میں شیخ العامری نے قیام متصل برکوع کے بارے میں جو پورا باب کھولا ہے، اس میں کتنی روایتیں، میں کون سی روایت بیان کروں یہاں پہ؟ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم خدا حافظ کہیں، میں ایک بار پھر تمام خاص طور سے نوجوانوں سے اور تمام عزاداران امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کروں گا کہ مجالس میں بھرپور طریقے سے شرکت کیجیے، اور وہاں سے جو تبرکات یعنی ذہنی تبرکات ہمیں ملتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، جلوس اعضاء میں شرکت کریں، اور خیال رکھیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بالکل، یہاں پر جو ہم سے اہل بیت اطہار نے کہا ہے کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا، شین نہ بننا، بدنامی کا سبب ہمارے لیے نہ بننا۔ لہٰذا یہ ایام اعظام میں بالخصوص شب بیداری، جلوس، ماتم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں دکھانا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ ہمارے عمل سے لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی محلے میں جائیں شب بیداری کے لیے، اور جب صبح میں وہاں پر شب بیداری کے ذمہ داروں کو وہاں کے محلے والے پکڑیں کہ دیکھو ہماری گاڑی ٹوٹ گئی، ہمارا سامان ٹوٹ گیا، یہ جو رات میں آئے تھے عزادار۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم عزادار ہیں قطعاً، جیسا کہ جاوید بھائی نے کہا، کسی کو ہمارے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مولا حسین نے خود تکلیفوں کو برداشت کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ کربلا کا درس ہمارے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ الہی آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔